नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती जाहिद नोमान जलाली साहब की एक और ऑडियो जो है वो हम तक पहुंची है, जिसमें वो मेरे सालिस होने से इनकार कर रहे हैं कि मुफ्ती मुशाहिद जो है वो सालिस नहीं था और ये जो है ना बस वैसे ही जो है ना वो एक राबते का ज़रिया था। ये वाज़ेह रहे कि हमारी मजलिस के, हमारी सिटिंग और नशिस्त के सालिस जो थे वो मुफ्ती हाशिम साहब थे। ये जनाब मुफ्ती मुशाहिद कादमी साहब न सालिस थे, न हमने इनको सालिस माना, न सालिस थे न हमने इनको सालिस माना, न सालिस थे न हमने इनको सालिस माना। ये बस एक वास्ते और राब्ते का ज़रिया दरमियान में बने हुए थे। और इस पर मैं अपनी कोई बात करने से पहले मैं इन्हीं की बात से जो है वो इस पर दलील पेश कर देता हूँ कि यही जो वॉइस है, पहले आप उसमें इनका दावा सुन लें, जिसमें ये वो जो 45 मिनट की तकरीबन इनकी वॉइस जारी हुई थी उसके हवाले से एक दावा कर रहे हैं, वो दावा सुने। जी बिल्कुल, मेरी एक कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो लीक हुई, फिर वो मुख्तलिफ चैनलों की ज़ीनत बनी, ग्रुपों में गई और उस पर जो है ना वो काफ़ी लोगों ने मुख्तलिफ तरह के मैसेजेस भी तैयार किए। पहली बात तो ये है कि जितनी बातें की गई उस कॉल में और जितने मैसेज मैंने देखे हैं वो सब पर मुझे 100% इत्मीनान है, वो सब पर मुझे 100% इत्मीनान है। मुझे एक लम्हे के लिए भी किसी बात पर कोई अफसोस नहीं है। वो सब बातें हक़ाइक़ पर मबनी हैं, वो सब बातें हक़ाइक़ पर मबनी हैं और एक एक लफ्ज़ का मैं ज़िम्मेदार हूँ और एक एक लफ्ज़ का मैं ज़िम्मेदार हूँ जो बातें मैंने कॉल में की हैं। अब आप देख लें, इस दावे में इन्होंने कहा है कि इस कॉल की सब बातों पर मुझे 100% इत्मीनान है, यानी सारी बातें बिल्कुल इत्मीनान के साथ और 100% गारंटी के साथ की गई हैं। नंबर 2 कह रहे हैं कि एक लम्हे के लिए भी मुझे किसी बात पर कोई अफसोस नहीं है, यानी जितनी बातें की हैं बड़े सीना चौड़ा करके और बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े फ़ख्र के साथ की हैं, किसी बात पर कोई अफसोस नहीं है। अच्छा, उसके बाद सब बातें हक़ाइक़ पर मबनी हैं। हक़ाइक़ पर मबनी है मतलब हर बात हकीकत से लबरेज है, हकीकत में डूबी हुई, सच में डूबी हुई बात है जी। उसके बाद कहते हैं और एक एक लफ्ज़ का मैं ज़िम्मेदार हूँ जो बातें मैंने कॉल में की हैं, यानी एक एक लफ्ज़ का। हज़रत जुमला तो छोड़ दें, ठीक है, कलिमात को छोड़ दें, आप लफ्ज़ के ऊपर इनकी बात देखें कि कह रहे हैं कि मैं लफ्ज़ लफ्ज़ का ज़िम्मेदार हूँ। अब मैं मुफ्ती जाहिद नोमान जलाली साहब से ये अर्ज़ करूँगा कि वो अपनी इस बात पर कायम रहें कि वो अपनी जो 45 मिनट वाली वॉइस है उसके हक़ाइक़ पर होने पर यकीन रख रहे हैं और उसको 100% करार दे रहे हैं। अब ये उसके 17 मिनट तकरीबन 30 सेकंड के ऊपर ये अब अपनी गुफ्तगू समाअत फरमाएं। मुझे बताएं, आपको उन्होंने ये सारा कुछ क्यों बताया? इन सारे मसाइल के सालिस तो वो मुशाहिद काज़मी साहब थे। इन सारे मसाइल के सालिस तो वो मुशाहिद काज़मी साहब थे। इन सारे मसाइल के सालिस तो वो मुशाहिद काज़मी साहब थे। पंचायत का एक उसूल होता है, हमारे साथ तो तय हुआ था कि मीटिंग की बातें जो है ना वो मीटिंग में रहेंगी। और देखें, यहाँ पर ये मुझे जो है वो सालिस करार दे रहे हैं कि मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब सालिस थे, और इससे पहले जो है इन्होंने मुझे मुंतजिम भी करार दिया यहाँ पर। लेकिन वो सारा कुछ वो खयानत की मुफ्ती राशिद ने। और ये साथ में फिर वजाहत करूंगा तो जो दूसरे मुंतजिम थे जनाब मुफ्ती मुशाहिद काज़मी साहिब। तो यहाँ पर आपने मुझे सालिस भी माना है और मुझे मुंतजिम भी माना है, दो मेरी दोहरी हैसियत आपने यहाँ पर तस्लीम की हुई है। और इस वॉइस मैसेज में ये जो अभी आपकी जारी हुई है इसमें आपने कहा है कि ये मैंने 100% इत्मीनान के साथ ये बात की है और इसके लफ्ज़ लफ्ज़ का मैं ज़िम्मेदार हूँ और ये बात हक़ाइक़ पर मबनी है। तो अब ये वाला जुमला कि मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब जो कि इस तमाम मामले के सालिस थे, ये आपने इत्मीनान के साथ बात की है, हक़ाइक़ पर मबनी बात की है और इसके लफ्ज़ लफ्ज़ के आप ज़िम्मेदार भी हैं। तो जाहिद जलाली साहब, आप तो अपनी बात को एक वॉइस के बाद दूसरी वॉइस में बरकरार ना रख सके, तो ये मीटिंग की बात तो इससे भी पुरानी है। आप अपनी चंद दिन पहले की वॉइस को जो है वो याद ना रख सके और भूल गए और अपनी ही बातों का इनकार करने लग गए, तो आप मीटिंग की कितनी बातों का इनकार कर रहे होंगे। तो ये तो आप हमारी बातों को मजीद पुख्ता कर रहे हैं और हमारी बातों पर सच्चाई की मोहर लगा रहे हैं कि मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब ने जो ये बात की है कि जाहिद नोमान जलाली साहब ने किस बयानी से काम लिया है, ये बिल्कुल ठीक है, ये 100% दुरुस्त बात है कि मुझे अपनी पिछली वॉइस याद नहीं रही जिसमें मैं उनको सालिस कह रहा हूं, तो मुझे मीटिंग की बातें कहां याद रही होंगी और मीटिंग की बातों में मैं कहां सच बोल रहा होऊंगा। हजरत बिल्कुल माजरत के साथ और हाथ बांध कर मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ये आप ही की बातें हैं जो आप कह चुके हैं और उसी को मैं बस आपके आगे पेश कर रहा हूं। अब आप नाराज हों या आपके चाहने वाले नाराज हों,
تو اس کا میں کچھ کر نہیں سکتا۔ اب اس بات سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 45 منٹ کی وائس تھی یہ ساری کی ساری کس بیانی پر مشتمل تھی، یہ جو اب 13 منٹ کی وائس ہے یہ جو ہے نا بالکل صداقت پر مشتمل ہے۔ اب آپ اس انداز سے جو ہے شاید ثالثی کا انکار کچھ نہ کچھ کر پائیں گے میری۔ اور اس پر ایک اور بھی دلیل دینا چاہوں گا کہ جب یہ میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے کچھ دن بعد جو ہے میری ایک وائس جاری ہوئی جس میں نے جو ہے وہ ایک مصلحانہ انداز کے اندر یہ بات کی تھی کہ عوام اہل سنت جو ہے وہ فریقین میں سے کسی بھی عالم دین کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے اور ان کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا نہ کرے اور ان کو تنگ بھی نہ کریں، اور یہ جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ علماء کے درمیان ہی حل ہوں گے۔ تو جب یہ میری وائس جاری ہوئی تو اس وقت زاہد نعمان جلالی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی اعلامیہ جاری کر دیتے یا وہ کوئی وائس جاری کرتے کہ یہ مفتی مشاہد نامی شخص جو اپنے آپ کو ثالث کہہ رہا ہے، ہم نے تو اس کی ثالثی سے انکار کیا ہوا ہے، یہ تو ہمارا ثالث ہے ہی نہیں، ہم نے اس کو ایک لمحے کے لیے بھی ثالث مانا ہی نہیں ہے۔ تو زاہد جلالی صاحب یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے اس وقت کوئی اعلامیہ جاری کیا، کیا انہوں نے کوئی اس وقت کوئی سٹیٹمنٹ جاری کی؟ نہیں کی، خاموش رہنا ان کا، اور اپنی اسی وائس کے اندر میری جو پہلی والی وائس تھی اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا مفتی مشاہد حسین شاہ نے جاری کی تھی۔ تو بھائی آپ نے اسی وقت انکار کر دینا تھا۔ تو اب یہ انکار اس لیے کر رہے ہیں چونکہ زاہد نعمان جلالی صاحب کی جو بات ہے وہ ہے فریق کی بات، تو فریقین تو آپس میں ظاہری بات ہے کئی دفعہ جھوٹ بھی بول دیں گے، اپنے آپ اوپر ایک دوسرے کے اوپر تہمت بھی رکھ دیں گے اور ایسی بات کریں گے جو فقط انہی کے حق میں ہو، دوسرے کے حق میں نہ جائے، جبکہ جو ثالث ہوگا وہ ایسی بات کرے گا جو فریقین کے دونوں کے موقف کو سننے کے بعد، دونوں کے دلائل کو تنقیدی نظر سے دیکھنے کے بعد ایک فیصلہ کن گفتگو ہوگی۔ تو چونکہ زاہد نعمان جلالی صاحب نے تقریباً 45 منٹ کی وائس میسج کے اندر الزام تراشی کی، کس بیانی کی، تو مجھ پر یہ ایز اے ثالث یہ لازم تھا کہ میں حقائق سے عوام کو جو ہے وہ روشناس کروں اور ان کو متنبع کروں کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے وہ میری ثالثی کا انکار کر رہے ہیں، تو اب یہ ثالثی سے انکار کرنا ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ برکیف ہم فتنہ و فساد نہیں چاہتے اور ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ اب اس اصلاح کا ایک طریقہ کار میں بیان کر دیتا ہوں کہ وہ طریقہ کار اگر اختیار کر لیا جائے گا تو یہ سارے کا سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں میں کسی بھی اعتبار سے نہ تو فریق ہوں، نہ مجھے جو ہے نا وہ کوئی جو ہے کسی سے کوئی ذاتی چپکلش ہے، میں فقط جو ہے وہ چونکہ کسی پر ظلم نہ ہو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اس لیے جو ہے میں اپنی وائس جاری کر رہا ہوں، اور شاید یہ میری آخری وائس بھی ہو، شاید کی بات ہے کہ اگر آگے مزید کوئی ایسی چیز نہ آئے جس کی وضاحت دینا ہم پر لازم ہو تو میں شاید یہ آخری وائس کر رہا ہوں کہ اب زاہد نعمان جلالی صاحب کے آگے ادب کے ساتھ عرض یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہو اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان دونوں کی میٹنگ کروائیں اور ان دونوں کی میٹنگ کا ارینج کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے ان دونوں کی گفتگو کروائی جائے اور ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں وہ یہ آپس میں ڈسکس کر کے ان کو سولو کریں اور عوام اہل سنت کے اندر ان تمام باتوں کو نہ لایا جائے۔ اب یہ ہمارا وہ مطالبہ ہے کہ جو یہ پورا ضرور کریں گے، وہ اس لیے کہ یہ بار بار جو ہے نا وائس میسج میں بھی کہہ رہے تھے کہ جی ان کے قد کا بندہ لے کر آئیں، آپ ان کی حیثیت کا بندہ لے کر آئیں۔ یہ تکبرانہ جملے آپ لوگوں کو شعبہ نہیں دیتے، یہ تکبر کے اندر یہ جملے آتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو آپ ہی کی ویڈیو سے ایک اور دلیل دے دیتا ہوں اس معاملے میں کہ آپ لوگ جو ہے وہ جلالی صاحب کی بات کروا سکتے ہیں، آپ لوگ اس بات پر قادر ہیں۔ مرزا سے آپ لوگوں کا ابھی جو ہے نیا ٹاکرا شروع ہوا ہے اور آپ اس کا رد کرنے لگے ہیں، تو اس میں آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر ڈاکٹر جلالی صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارا مناظرہ کرانے کے لیے تیار ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر تم امام جلالی زیدہ شرف ہو سے ہی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو اور انہی سے جواب لینا چاہتے ہو تو تب بھی اعلان کرو، وقت کا تعین اور سارے ٹی وارڈز بیان کر دو۔ تو یہ آپ نے ابھی ویڈیو بھی ملاحظہ فرمائی، تو اس کے اندر یہ حضرت اس مرزا کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ہم ڈاکٹر جلالی صاحب سے مناظرہ کرانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب اس بات سے کیا یہ سمجھا جائے کہ جب ہماری بات ہوتی ہے، مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی بات ہوتی ہے یا میری ڈاکٹر جلالی صاحب سے بات کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی اپنی حیثیت کو دیکھیں مسلک اہل سنت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی حقانیت ظاہر ہو، آپ کے کلپس ہم سنتے ہیں ان سے بھی یہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے ایک تو یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ راشد صاحب کہتے ہیں جی میرا ڈاکٹر صاحب سے مکالمہ کروا دیں، مناظرہ کروا دیں، یا دوسرے ان کے ساتھ ایک اور ہوتے ہیں مشاہد کاظمی صاحب ہوتے ہیں، تو آپ مسلک اہل سنت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، مسلک اہل سنت کو بچانے کے لیے ان کا ڈاکٹر صاحب سے آپ مناظرہ بھی تو کروا سکتے ہیں، وہ آپ کیوں نہیں کرواتے؟ اپنی حیثیت کو دیکھیں پہلے، ان کی حیثیت کیا ہے۔
مفتی راشد کل تک تو بیچارہ ترلے کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ مجھے نمائندہ مقرر کر دے، میں نے وہ عمر فاروق یہ جو ہے اپنا عمر صدیق وابیوں کا اس سے مناظرہ کرنا ہے. آج یہ کہہ رہا ہے میں نے ڈاکٹر صاحب کے مقابلے میں آنا ہے. اور جلالی صاحب کی حیثیت اور اپنی حیثیت کا فرق سمجھیں. یہ تو بھئی اپنا حیثیت دیکھیں، اپنے کام دیکھیں، آپ ہیں کون؟ تو میں کہتا ہوں کیا ڈاکٹر جلالی صاحب کا قد اتنا ہے کہ مرزا ان کے قد کے برابر پہنچ گیا؟ تمہارے بقول اگر یہی تمہارا کلیہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے وہی بات کر سکتا ہے جو ڈاکٹر صاحب کی حیثیت کا بندہ ہے، تو اس کا مطلب تو بالکل واشگاف یہ نکلے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا، جس کو عبارت بھی پڑھنے نہیں آتی، وہ عبارت سے بالکل ناآشنا ہے اور ذرا برابر بھی وہ درس نظامی بھی کیا ہوا نہیں ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ ڈاکٹر جلالی صاحب کی حیثیت کا ہے اور ڈاکٹر جلالی صاحب جیسا بندہ اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ ڈاکٹر جلالی صاحب کے بہاف پر ان کو مناظرے کے چیلنج کر رہے ہیں. تو جب مرزا جیسا بندہ ڈاکٹر جلالی صاحب سے مناظرہ کر سکتا ہے، ان سے بات کر سکتا ہے، تو مفتی راشد محمود رضوی جو ایک محقق عالم دین ہیں، ایک مفتی صاحب ہیں، تو وہ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ اور وہ تو ایز اے مسلمان بھائی کے اور ایز اے مصلح کے بات کرنا چاہ رہے ہیں، نہ کہ فتنہ و فساد کرنے کے لیے. اگر انہوں نے فتنہ فساد کرنا ہوتا تو سوشل میڈیا تو ان کے پاس بھی ہے، تو ان کی طرف سے اس طرح کا طوفان بدتمیزی قائم کر دیا جاتا، لیکن اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ان کی طرف سے نہیں ہوا. تو مرزا کی تو بات کروانے کے لیے آپ تیار ہیں. اسی طرح ڈاکٹر جلالی صاحب کے کئی بیانات، ایک سے زائد کئی ایسے بیانات ہیں کہ جو روافظ کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، بد مذہبوں کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں آنے جانے کا ٹکٹ بھی دوں گا، تمہاری رہائش کے بھی اخراجات میں برداشت کروں گا، تم آؤ مناظرہ کرو میرے ساتھ، تم میرے سے بات کرو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بد مذہبوں کو تو اتنی جو ہے نا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، ان کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تو اپنوں کو یہ پروٹوکول کیوں نہیں؟ اپنوں کو یہ فیسلٹیز کیوں نہیں؟ تو ڈاکٹر جلالی صاحب سے بات کرنا جہاں روافظ کا حق بنتا ہے، تو وہاں کیا اہل سنت کا، ان کے ہم فکر لوگوں کا حق نہیں بنتا؟ ان کے ہم مسلک لوگوں کا یہ حق نہیں بنتا؟ تو یہ عوام اہل سنت اب فیصلہ کرے. اب میں عوام اہل سنت سے یہ عرض کروں گا کہ وہ زاہد نعمان جلالی صاحب کو، مفتی شاہد عمران جلالی صاحب کو میسیجز کریں اور ان کو یہ بات کہیں، اور کمنٹس میں بھی یہ باتیں کہیں کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی آپس میں میٹنگ کروائی جائے. یہی تمام مسائل کا حل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.